آپ سبوں کی سلامتی ہو. خدا آپ کو برکت دے، یوں ہی اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. میں خدا کا نہایت ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ اس نے میری زندگی میں ایک دفعہ پھر سے یہ خوبصورت ترین موقع بخش دیا کہ آپ کے ساتھ مل کے اس کے مقدس کلام کو سیکھنے والا ہوں. ہاللیلویا. ہم نے خدا کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں سیکھا. داؤد نبی کہتا ہے اے خداوند تیری صفات جو بے مثال ہے، تیری صفتیں بے مثال ہیں. معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں اور تیری صفتیں بے مثال ہیں. خداوند کی صفتوں میں سے ہم نے ایک صفت کے بارے میں سیکھا تھا کہ خدا پاک ہے. خدا، اور یہ خدا کی سب سے بڑی صفت ہے کہ خدا پاک ہے. اس کے بعد ہم نے خدا کی ایک اور صفت کے بارے میں سیکھا کہ خدا جنرس خدا ہے، خدا سخی ہے، فراخ دل ہے، کھلے دل کا ہے. آج ہم خدا کی ایک اور صفت کے بارے میں سیکھیں گے اور مجھے آپ سب کی تھوڑی اٹینشن چاہیے. سب بچے، بھائی، بہنیں، بزرگ سب میری طرف دیکھیں گے. آج جس صفت کے بارے میں ہم سیکھیں گے وہ خدا کی یہ صفت ہے کہ خدا سب جانتا ہے. خدا سب جانتا ہے. خدا کو ہر چیز کا علم ہے. خدا کا علم ہماری عقلوں سے بھرا ہے. خدا کو ہر چیز کا علم ہے. جو دنیا کا علم کا ذخیرہ ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے. میں ایک لاسٹ ٹائم کلام سنا رہا تھا تو میں نے ہیلن کیلر کے بارے میں ذکر کیا. تو اسی لمحے میں بھائی محبوب نے انہیں گوگل پہ سرچ کر لیا اور کلام کے بعد میٹنگ کے اینڈ پہ انہوں نے دکھایا کہ واقعی یہ ہیلن کیلر کے آپ بارے میں بتا رہے تھے. اور انہوں نے مجھے اس کے بارے میں ایک دو انفارمیشن اور دی جو مجھے بھی نہیں تھی پتا. آپ یہ سمجھ لیں کہ گوگل پہ ہم کوئی کسی بھی چیز کو کتنی جلدی سے سرچ کر سکتے ہیں. دنیا کا نالج کتنی سپیڈ سے بڑھ رہا ہے. البرٹ آئنسٹائن سے ایک دفعہ کسی نے البرٹ آئنسٹائن کا فون نمبر مانگا اس کے دوست نے. تو البرٹ آئنسٹائن اسے فون نمبر دینے کے لیے اپنی ڈائری ڈھونڈنا شروع کر دی. تو اس کا دوست اسے دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہے کہ البرٹ آئنسٹائن تمہیں اپنا نمبر نہیں یاد. تو البرٹ آئنسٹائن ایک جینیس آگے سے آنسر کیا دیتا ہے کہ جو چیز مجھے کیا ضرورت ہے اس چیز کو یاد رکھنے کی، جو چیز مجھے بڑی آسانی سے بک میں لکھی ہوئی مل جانی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ الیگزینڈریا لائبریری یہ دنیا کی بہت بڑی لائبریری تھی اور اس کے 2 بڑی بلڈنگز تھی. اس میں 2000 سے 3000 تک بکس کے والیومز تھے. اور ہم اس پوری لائبریری جتنی بکس ہیں اس سے زیادہ نالج، اس سے زیادہ علم ہم ایک سلیکون چپ، ایک USB میں سٹور کر سکتے ہیں. ایک ایسٹیمیشن کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق 1900 میں جو دنیا کا علم تھا، جو انسانی علم تھا، وہ ایک صدی کے بعد دگنا ہونا شروع ہو جاتا تھا. ایک صدی کے بعد دگنا ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد جو دنیا کا انسانی علم تھا وہ 25 سالوں بعد دگنا ہوتا تھا. 2013 میں جو انسانی علم ہے وہ 1 سال میں ڈبل ہونا شروع ہو گیا، دگنا ہونا شروع ہو گیا. اور آج کے دور میں ایک دن میں انسانی علم ڈبل ہو رہا ہے. آپ بلیو کریں انسانی علم اگر 1 منٹ میں بھی ڈبل ہونا شروع ہو جائے، 1 سیکنڈز میں بھی ڈبل ہونا شروع ہو جائے تو وہ خدا کے علم کی وسعت تک نہیں پہنچ سکتا. وہ خدا کے علم کو میٹ نہیں کر سکتا. یسوع کے بارے میں اس کے شاگرد حیران تھے کہ یسوع کو ہر چیز کا علم ہے، یسوع سب کچھ جانتا ہے. جیسے فلپس اور نتنیل، ان کے بارے میں بائبل میں ذکر ہے کہ فلپس نتنیل کو جا کے کہتا ہے کہ جس کے بارے میں موسیٰ نے توریت میں لکھا تھا، نبیوں نے کہا تھا وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے. تو نتنیل آگے سے کہتا ہے کیا ناصرت میں سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو فلپس کہتا ہے تو میرے ساتھ چل. جب یسوع کے پاس فلپس نتنیل کو لے کے جاتا ہے تو یسوع سے دیکھ کے کہتا ہے یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے. تو نتنیل اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے میرے بارے میں کیسے پتا؟
یسوع کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ فلپس تیرے پاس پہنچتا میں تجھے تب بھی جانتا تھا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے تو واقعی میں ربی ہے, تو واقعی میں خدا کا بیٹا ہے. ہو سکتا ہے نتنائیل اس درخت کے نیچے, انجیر کے درخت کے نیچے ایک پرائیویٹ, ایک پرسنل دعا کرتا ہو اور صرف اسے ہی اس کے بارے میں پتا ہو, لیکن یسوع بھی اس کے بارے میں جانتا تھا. آپ دیکھیں جب یسوع نے ایک مفلوج کو شفا دی اور ساتھ میں کہا جا تیرے گناہ معاف ہو, تو فقی فریسی اپنے دل میں سوچنا شروع کر دے. فریسیوں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کیسی خدا کی بے ادبی کر رہا ہے, گناہ معاف کرنے کا حق تو خدا کے پاس ہے. تو وہ اپنے دل میں یہ بات سوچ رہے تھے, اپنے دماغ میں یہ بات سوچ رہے تھے. تو یسوع ان کی طرف مڑا, فریسیوں کی طرف مڑا, تو یسوع نے کہا تم اپنے دل میں غلط برا کیوں سوچتے ہو؟ دیکھیں انہوں نے دل میں سوچا, لیکن یسوع پھر بھی ان کے دل کی باتوں سے, ان کی سوچوں سے واقف تھا. دیکھیں خدا ہماری سوچوں, ہماری روشوں, ہمارے خیالوں سے واقف ہے. بلیو کریں خدا آپ کی ہر ایک سوچ سے, آپ کی تھوٹ سے, آپ کے پلان سے, آپ کے ویژن سے, ہر ایک چیز سے واقف ہے. آپ دیکھیں ایک ایسا بندہ جسے آپ اپنی زندگی میں آپ کا دوست ہو اور کوئی تیسرا بندہ آپ کے دوست کے بارے میں بتا دے 2-3 باتیں کہ اس نے یہ باتیں تیرے خلاف کی ہیں, تو وہ باتیں جب ہمیں پتہ چلتی ہیں, جب ان باتوں کو جانتے ہیں, جب ان باتوں کا علم ہوتا ہے, تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ آپ کا دل کتنا وہ چلتا ہے, آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے. لیکن ایک ایسی شخصیت جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے لیکن وہ پھر بھی آپ سے محبت کرتی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. فرانسس بیکن کہتے ہیں نالج از پاور, کہتے ہیں نالج از پاور. علم ایک طاقت ہے. اگر علم ایک طاقت ہے تو خدا کے پاس ساری طاقت ہے, کیونکہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے. اب زبور 139 میں پہلے اس کی 6 آیات میں ہم خدا کے علم کے بارے میں سیکھیں گے, اور آج خدا کے علم کے تعلق سے 4 حقائق ہم سیکھیں گے. 4 facts about God's knowledge, خدا کے علم کے 4 حقائق. سب سے پہلا پوائنٹ, جو خدا کا علم ہے وہ لامحدود ہے. خدا کا علم ہے, جو خدا کا نالج ہے وہ لامحدود ہے. دیکھیں پہلی آیت سے 30 کی آیت تک, اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا, تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے, تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے, تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے, اور میری سب روشوں سے واقف ہے. اب دیکھیں داؤد ان تمام باتوں کو بتاتے ہوئے, تمام باتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر رہا ہے جو سب جانتا ہے, جو اومنیشینٹ ہے. اب اومنیشینٹ ایک گریک ورڈ ہے. اومنی کا مطلب ہے all, سب. اومنی کا مطلب ہے سب, اور سینٹا کا مطلب ہے نالج. اومنیشینٹ all knowledge, سارا علم. داؤد ایسے بندے کے بارے, ایسی شخصیت کے بارے میں بیان کر رہا ہے جس کے پاس سارا علم ہے, جو سب کچھ جانتا ہے. خدا کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے. خدا کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے, خدا کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ خدا کو کوئی بھی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, خدا کو کسی بھی چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کسی بھی پروفیشن کا جو ایکسپرٹ ہے, کسی بھی شعبے کا جو ماہر ہے, اس سے زیادہ خدا اس شعبے کے بارے میں جانتا ہے. خدا نجومی سے زیادہ ستاروں کے علم کے بارے میں جانتا ہے. خدا ایک بایولوجسٹ سے زیادہ بیولوجی کے بارے میں جانتا ہے. خدا ایک ایڈوانس تھیولوجی کے ساتھ, ایک عالم دین سے زیادہ تھیولوجی کے بارے میں جانتا ہے. خدا ڈاکٹر فوچی سے زیادہ کرونا وائرس کو جانتا ہے. اکثر جب میاں بیوی کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے, ان کا کاؤنسلنگ سیشن چل رہا ہوتا ہے, جب ان کی لڑائی ہوتی ہے تو کوئی ایک سمجھدار بندہ ان کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے, تو بیوی اکثر یہ بات کرتی ہے میں مرد کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی, میں اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی, میں اسے سمجھ نہیں پا رہی. اور مرد کہتے ہیں میں عورت کو نہیں سمجھ پا رہا, میں عورت کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. لیکن خدا مرد اور دونوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. خدا ٹین ایجرز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اگر ہم اپنے نالج کو خدا کے نالج کے ساتھ کمپیئر کریں تو جو ہمارا نالج ہے یہ بڑا ہم پین کے بعد
ایک سچ کے بعد, ایکسپیرینس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اکٹھا کرتے ہیں. لیکن جو خدا کا نالج ہے, جو خدا کا علم ہے, وہ کمپریہنسو ہے, وہ وسیع ہے, وہ کشادہ ہے. لیکن بہت سارے لوگ, بہت سارے چرچز اس بات کو نہیں مانتے. بلکہ کچھ ایسے طبقے ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے جن میں اوپن تھیزم ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ خدا نے پوری یونیورس کو بنایا ہے, لیکن خدا فیوچر کے بارے میں نہیں جانتا. خدا نے ایک پوری کائنات کو بنایا ہے, لیکن خدا فیوچر کے بارے میں نہیں جانتا. سو خدا ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہا ہے, کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے. فیوچر خدا کے لیے پاس ہے, فیوچر خدا کے لیے پاس ہے. خدا ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز کے بارے میں عالم ہے. سو جو خدا کا علم ہے, پہلا پوائنٹ, وہ لامحدود ہے. جو خدا کا علم ہے وہ لامحدود ہے. اب دوسرا پوائنٹ, جو خدا کا علم ہے وہ انسٹرکشنل ہے, وہ ہدایت دیتا ہے. جو خدا کا علم ہے وہ ہدایتی علم ہے, وہ ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں ہدایت دیتا ہے. اب دیکھیں, جتنے بھی یہ 4 تک میں ورسز پڑھوں گا, اس میں پروناؤن پہ زور دیا جائے گا, تو پہ زور دیا جائے گا, ضمیر پہ زور دیا جائے گا. جیسے دیکھیں, اے خداوند تو نے مجھے جان لیا, تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے, تو میرے راستہ کی اور میرے خواب گاہ کی چھان بین کرتا ہے. جسے تو اے خداوند تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیریا, ہر بات میں وہ تو کا ذکر کرے. خداوند تو جانتا ہے. داؤد نبی کا کہنے کا مقصد ہے خداوند صرف تو ہی جانتا ہے, تیرے سوا اور کوئی اس بات کے بارے میں جانتا ہی نہیں, اور کسی کو اس کے علم کے بارے میں, میرے بارے میں نہیں پتا. صرف تو اس بات کو جانتا ہے, میری چھان بین کرتا ہے, تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے. اور 6 آیت میں کیا کہتا ہے داؤد نبی, یہ عرفان, یہ جو تیرا علم ہے, تو سب کچھ جانتا ہے, یہ جو تیرا علم ہے, یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے, یہ بلند ہے, میں اس تک نہیں پہنچ سکتا. اور 6 آیت میں داؤد نبی اس بات کو کنفیس کرتا ہے کہ جو تیرا علم ہے, جو تیرا عرفان ہے, جو تیرا علم ہے, وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے, وہ بہت بلند ہے, میں اس علم تک نہیں پہنچ سکتا. داؤد نبی اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند تیرا علم مجھ سے بہت بلند ہے, میں اس علم کو نہیں جان سکتا جب تک کہ تو مجھ پر ظاہر نہ کرے, جب تک کہ تو مجھ پہ اس علم کو ظاہر نہ کرے. جو پرانے فلسفر ہیں, گریک فلسفر ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ جو نالج ہے, جو علم ہے, وہ اچھا ہے, اور جو اگنورنس ہے, جو لا علمی ہے, جو غفلت ہے, وہ ایک بدی ہے. اگر ہم اس وے میں دیکھیں تو خدا نہایت اچھا ہے, خدا کو ہر چیز کا علم ہے, اور خدا کے ساتھ کمپیریزن میں ہم اتنے اچھے نہیں ہیں. میں نے پہلے بھی بات کی کہ جو پروفیسی ہے, نبوت ہے, وہ خدا کے لیے ہسٹری ہے, تاریخ ہے, اور فیوچر خدا کے لیے پاسٹ ہے. خدا کو ہر چیز کا علم ہے, اور خدا ہم پہ اپنے علم کو ظاہر کرتا ہے, اپنے علم کو ہم پر ظاہر کرتا ہے, کیونکہ جو علم خدا کے پاس ہے وہ علم ہماری عقلوں سے بالا تر ہے. ہم اس علم کو نہیں جان سکتے جب تک کہ خدا ہم پہ ظاہر نہ کرے. سو خدا کا علم ہمیں انسٹرکشن دیتا, ہمیں ہدایت دیتا ہے. دیکھیں, ہماری بائبل کا جو 1/4 حصہ ہے وہ نبوتی کلام ہے, وہ آنے والی ایونٹس کو بیان کرتا ہے. جیسے یسایہ کی کتاب کو پرانے عہد نامے کی انجیل کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سارے یسوع مسیح کے بارے میں, اب دیکھیں, ایک کام ہونے سے پہلے بائبل اس کے بارے میں بتا رہی, خدا اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے. جب یسوع مسیح نے یروشلم میں گدھے پر جانا تھا تو زکریا 9 میں اس کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئی ہوئی ہے. یسوع مسیح کے بارے میں 300 سے زیادہ وعدے اور پیشن گوئیاں ہوئی, اور جب یہ سارے کام پورے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں, تو ایک چیز ہوتی ہے, ایمانداروں کی زندگی میں جو ایمان ہے وہ بوسٹ اپ ہوتا ہے. ایمانداروں کی زندگی میں جو ایمان ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سو خدا جب نبوت کرتا ہے, آپ کو کوئی نبوتی کلام دیتا ہے, تو خدا آپ کو اس نالج سے, آپ
آپ کو آگاہ کرتا ہے جو آپ کی عقلوں سے بالاتر ہوتا ہے. سو جو خدا کا علم ہے, جو خدا کا نالج ہے, وہ ہمیں انسٹرکشن دیتا ہے, ہمیں ہدایت دیتا ہے. جو تیسرا پوائنٹ, ابھی تک 2 پوائنٹس ہم نے سیکھے ہیں. سب سے پہلے خدا کا جو نالج ہے, خدا کا علم لامحدود ہے. دوسرے نمبر پہ جو خدا کا علم ہے وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ جو ہے, جو خدا کا علم ہے وہ انفرادی ہے, وہ شخصی ہے. جو خدا کا علم ہے وہ انفرادی ہے, وہ شخصی ہے. اب دیکھیں آپ بائبل مقدس میں, اے خداوند تو نے مجھے جان لیا. ٹھیک ہے, اے خداوند تو نے کسے جان لیا؟ مجھے جان لیا. اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا. تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے. تو میرے راستہ کی اور میری خواہگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے. اب دیکھیں ان آیات میں, اگر آپ ان آیات کا مطالعہ کریں تو ان میں 13 پرسنل پروناؤنس ہیں. مینس کہ تم مجھے, میرے بارے میں, میری بات ہو رہی ہے شخصیت کی. مینس کہ خدا کا نالج صرف جنرل نالج نہیں ہے کہ خدا ایک جنرل لیول کے سب کو ٹیچ کر رہا ہے, سب کے بارے میں بتا رہا ہے, بلکہ خدا شخصی طور پہ ہر ایک کو جان رہا ہے. شخصی طور پہ, انفرادی طور پہ ہر ایک کے بارے میں خدا جان رہا ہے. اب داؤد نبی جو کہنا چاہ رہا ہے, آپ اس سینس کو سمجھیں. داؤد نبی اس بات پہ آ رہے ہیں کہ خدا تو نے مجھے جانچ لیا. اپنی شخصیت کے بارے میں خدا کے بارے میں بتا رہا ہے, اپنی شخصیت کو سامنے رکھ رہا ہے. ہمیں اس چیز کی خاص ضرورت ہے. ہم بڑے سارے کلام اپنی زندگی میں سنتے ہیں, بہت سارے سرمن سنتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے ہم اس سرمن کو اپنی زندگی میں شخصی طور پہ نہیں لیتے. ہم اس سرمن کو اپنی زندگی میں شخصی طور پہ نہیں لیتے کہ اس سرمن کا میری زندگی میں کیا مطلب ہے, کیا مقصد ہے اس سرمن کا میری زندگی میں. خدا کے عظیم خادم محبوب ایم امید ہیں, محبوب ایم امید, ان کا یہ ماننا ہے کہ جب بھی آپ بائبل کی کوئی بھی سٹوری پڑھیں, آپ بائبل کی کوئی بھی کہانی پڑھیں, آپ اس طرح سے پڑھیں کہ وہ آپ کی کہانی. مینس کہ وہ کہتے ہیں کہ بائبل کی جو کہانیاں ہیں وہ زندہ کہانیاں اس وقت بنتی ہیں جب آپ اپنے آپ کو اس کہانی کا حصہ بنا لیتے ہیں, جب آپ شخصی طور پہ اپنے آپ کو اس کہانی کے اندر فٹ کر لیتے ہیں, وہ آپ کی کہانی بن جاتی. پھر وہ کلام, وہ کہانی آپ کی زندگی میں باثر ہوتی ہے. جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں 3 چیزوں کا آپ خیال کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. سب سے پہلے آبزرویشن, اس کا مشاہدہ کریں, اس کی انٹرپریٹیشن, اس کی تشریح کیا ہے, اس کا کیا یہ سارا اس کا متن کیا ہے, اس کے پیچھے سائیکو سباق اس کا کیا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو خاص چیز ہے اس کی ایپلیکیشن, کہ اس سٹوری کا میرے لیے روحانی پہلو کیا ہے, میری شخصی ذات پہ یہ سٹوری کس طرح کام کرے گی, میں اس سٹوری میں شخصی طور پہ اپنے آپ کو کہاں فٹ کر رہا ہوں. سو اپنی شخصیت کو اس کہانی میں, اس کلام میں ضرور فٹ کرے. اپنی شخصیت پہ کہ خدا تو نے مجھے جانچ لیا, تو میرا اٹھنا بیٹھتا ہے, تو میری سب روشوں سے واقف. ہم اکثر کہتے ہیں یسوع مسیح ہم سب کی جگہ صلیب پر چڑھا. ہم نے یہ تو سیکھا ہے ہمارے لیے نہیں, ہماری جگہ. تو ہمیں یہ بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہم سب کی جگہ صلیب پہ چڑھا. زیادہ بہتر یہ آپ کے کہ یہ کہیں کہ یسوع میری جگہ صلیب پہ چڑھا, یسوع میری جگہ صلیب پہ چڑھا. آپ کبھی ایسے کہہ کے دیکھیں, آپ ایسے سوچ کے دیکھیں, آپ کی فیلنگز فرق ہوگی جب آپ سب کی بات کریں گے اور صرف جب آپ اپنے بارے میں بات کریں گے, اپنے بارے میں. یسوع تو میرے گناہوں کی وجہ سے, میری بدیوں کی وجہ سے, قصوروں کی وجہ سے تو صلیب پہ چڑھا. تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے. سو اپنی شخصی ذات کو, اپنی شخصیت کے بارے میں ضرور آپ جانیں اور خدا سے کریں خدا تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے, تو انفرادی طور پہ, تو شخصی طور پہ مجھے جانتا ہے, تجھے میری ہر چیز کا علم ہے. خدا ان کے آگے دوسری آیت میں کہتا ہے تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے, تو میرے خیال کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے. تو اس کے بعد داؤد نبی دیکھیں 17ویں آیت میں کیا کہہ رہے ہیں, اے خدا تیرے خیال میرے لیے بیش بہا ہے. داؤد نبی کہہ رہے ہیں کہ تیرے خیال میرے لیے بیش بہا ہے. بیش بہا سے مطلب بہت قیمتی ہیں اور ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے. اب دیکھیں داؤد نبی کہہ رہے ہیں تیرے خیال میرے لیے بیش بہا ہے, بہت قیمتی ہیں.
اب داؤد نبی کہہ رہا ہے کہ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے بارے میں جانتا ہے، لیکن تیرے خیال جو میرے بارے میں ہیں وہ قیمتی ہیں، وہ بیش بہا ہے۔ آپ اسے یہ اس طرح لے کہ خدا آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، شخصی طور پہ آپ خدا کی شخصیت کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن سب کچھ جانتے ہوئے وہ آپ کی فکر کرتا ہے، وہ آپ کو اس طور سے جانتا ہے، وہ خدا جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس کام کو کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی فکر بھی کر رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کی فکر کرتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے اپنی سب فکریں اس پر لاد دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ ہم اکثر بعض اوقات اس طرح کہتے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، بعض اوقات خدا کو اپنی مشکلات دکھاتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، سب میری طرف غور کریں، ہم خدا کو اپنی مشکلات دکھاتے ہیں، دیکھ خدا یہ ہماری مشکلات کتنی بڑی ہیں، ہمارے میں کتنی بڑی ہماری فکریں ہیں، ہماری مشکلات کتنی بڑی ہیں۔ مشکلات کے ساتھ کوپ کرنے کا سب سے بڑا فارمولا یہ ہے کہ آپ اپنی مشکلوں کو خدا دکھائیں۔ ہاللیلویا، میری مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے۔ اور دیکھیں خدا شخصی طور پہ آپ سب کو جانتا ہے اور آپ سے بہتر جانتا ہے کہ اس آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ میری بیوی نہیں ٹھیک، مجھے اس سے اچھی بیوی مل سکتی تھی، مجھے ہسبینڈ اچھا مل سکتا تھا، مجھے ایسا بیٹا ملنا چاہیے تھا، مجھے یہ میں بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سی چیز آپ کے لیے بہتر ہے۔ سم ٹائم خدا کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں اس لیے لے کے آتا ہے کہ آپ کو کچھ سکھائے، آپ کو کچھ وہ سکھانا چاہتا ہے۔ سو کبھی بھی آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں مان لیں کہ خدا شخصی طور پہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ سو خدا کا شکر کریں، شکر گزاری کرنے کے لیے آپ کو پتا کس چیز کی ضرورت ہے؟ شکر گزاری کرنے کے لیے مان لیجئے کہ آپ کو حد سے زیادہ ملا۔ آپ کہیں کہ خدا تو نے مجھے بہت نوازا ہے اور جو تو نے میرے لیے کیا ہے وہ تو بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طور سے جینا ہے۔ جو تو نے کیا، جو تیری پلاننگ ہے میرے لیے آمین ہے اور میں اس میں تیرا شکر کرتا ہوں، کیونکہ تو شخصی طور پہ انفرادی طور پہ میرے بارے میں جانتا ہے۔ آپ کو پتا ہے خدا آپ کو ہر ٹائم اسیس کر رہا ہے، ہر ٹائم خدا آپ کو جج کر رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے ایک ایک موٹیو کو، آپ کی ایک ایک جو سوچیں ہیں، آپ کے ایک ایک جو بھی آپ کے پلانز ہیں، آپ کے دل میں جو روش ہے، خدا ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو جج کرتا ہے، آپ کو جان رہا ہے، آپ کو اسیس کر رہا ہے۔ دیکھیں اگر میں کسی کو ایک جج کے پاس پکڑ کے لے جاؤں تو میں اس کے بارے میں گواہیاں دلاؤں کہ اس نے یہ کام کیا، اس کے بارے میں جج گواہیاں سنیں، پھر وکیل اپنی اس کے بارے میں بتائے۔ سو ایک کچھ ٹائم ایک لمیٹڈ سا نالج ہوگا، اس لمیٹڈ نالج کی بیس پہ جو جج ہے وہ فیصلہ دیتا ہے۔ ایک لمیٹڈ نالج بیس پہ وہ جج ایک فیصلہ دیتا ہے، لیکن خدا آپ کے ہر موٹیو سے واقف ہے، آپ کے ہر موٹیو سے، آپ کے جتنے ارادے ہیں سب سے واقف ہے۔ جو خدا کی اسیسمنٹ ہے، جو خدا کی ججمنٹ ہے وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ خدا سب چیزوں کو جانتا ہے۔ خدا آپ کے بارے میں شخصی طور پہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، آپ کی سوچوں کے بارے میں، آپ کے خیالوں کے بارے میں، اور جو سوچیں آپ نے سوچنی ہے اس کے بارے میں بھی خدا بخوبی جانتا ہے۔ اس لیے آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں رکھیں کہ خدا آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ آپ ایک چیز کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا ہر ٹائم آپ کو جج کرے۔ ادھر بیٹھے بھی خدا دیکھ رہا ہے کون کس انٹینشن سے کلام سن رہا ہے، کون کتنا اپنی زندگی کو کلام میں ریسیو کر رہا ہے، کون اپنے گھر کے خیالوں کے بارے میں سوچ۔ اچھا، آپ کبھی بھی جائز بھارت یا کسی بھی نیٹ ورک کی ہیلپ لائن پہ کال کریں تو کال پہ سب سے پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ سروس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے، آپ کی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تو پھر نمائندہ آپ کے ساتھ کس طرح بات کرتا ہے؟ جی سر، جی سر۔ وہ آپ کی ہر بات کو، آپ جتنے مرضی کویسچن رکھیں، وہ آپ کو بڑے اچھے سے، بڑا پولائٹلی، آپ کو ویل مینرڈ وے میں آپ کو وہ ڈیل کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کی کمپلین جا سکتی ہے، اس کی ڈیوٹی پہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ کیا اگر آپ بھی اس چیز کو سمجھ لینا کہ آپ کو کوئی بندہ ہر ٹائم اسیس کر رہا ہے اور وہ شخصی طور پہ آپ کو جان رہا ہے، بلیو کریں آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار چینج ہوگا۔ سو اس طرح سے
زندگی گزاریں کہ آپ کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے، بلکہ ریکارڈ نہیں، لائیو چل رہی ہے، آپ کی کال لائیو چلی۔ ہر کوئی ایسا شخصیت ہے جو آپ کے دل اور گردوں سے، آپ کی سوچوں سے واقف ہے، وہ آپ کے بارے میں سب کچھ سوچنے سے بھی پہلے اس چیز پہ غور کریں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے نظریات کس طور سے ہیں، آپ کس طرح کے نظریے اپنے دماغ میں، اپنے دل میں رکھیں گے۔ جو خدا کا نالج ہے وہ انفرادی نالج ہے، وہ شخصی نالج ہے۔ خدا جنرل وے میں نہیں، بلکہ خدا سب کے بارے میں تو جانتا ہے، لیکن سب کے بارے میں انفرادی طور پہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جو لاسٹ یہ کیلکولیشن نکالی گئی ہے، جو پوری دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ 7.8 بلین، اب یہ سمجھ لیں کہ 8 ارب اور 70 کروڑ لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ 8 ارب اور 70 کروڑ، خدا 8 ارب 70 کروڑ لوگوں کو بخوبی جانتا ہے، انفرادی طور پہ ہر ایک بندے کے بارے میں جانتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ جو لاسٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے ہم نے سیکھا جو خدا کا علم ہے وہ لامحدود۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا سیکھا؟ جو خدا کا علم ہے وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں ٹیچ کرتا ہے، ہمیں جو اپ کمنگ ایونٹس ہیں ان کے بارے میں نبوت کرتا ہے، بتاتا ہے، بڑی ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، ہمیں ٹیچ کرتا ہے، پاک روح کے ذریعے ہمیں ٹیچ کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو خدا سب کو تو جانتا ہے لیکن انفرادی طور پہ، شخصی طور پہ ہر ایک بندے کے بارے میں جانتا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو خدا کا نالج ہے، جو خدا کا علم ہے وہ ہمیں متاثر کرتا ہے۔ خدا کا نالج ہمیں متاثر کرتا ہے، ہمارے لیے انسپائریشنل ہے، ہمیں انسپائریشن دیتا ہے، ہمارے لیے انسپائریشن ہے، ہمیں خدا کا نالج متاثر کرتا ہے۔ دیکھیں اب ایک بندہ جو اس چیز کو جان گیا کہ خدا میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، خدا سب کچھ جانتا ہے، میں خدا سے نہیں چھپا سکتا۔ شاید میں کسی بندے سے چھپ کے، کسی تیسرے بندے سے چھپ کے اس کے بارے میں برائی کر لوں، کسی بندے کے پیچھے سے اسے گالی دے لوں، لیکن خدا سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، خدا ہر چیز کو جان رہا ہے۔ اس کے بعد جب ہم جان جاتے ہیں کہ خدا کا نالج بے بہا ہے، لامحدود ہے، ہدایت کرتا ہے، وہ شخصی طور پہ سب کچھ جانتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، ہم متاثر ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرتی ہے، یہ چیز ہمیں بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرتی ہے، یہ ہمیں کسی اور طرف لیڈ کرتی ہے۔ اور اس پورے زبور کے اینڈ پہ 23ویں اور 24ویں آیت میں دیکھیں داؤد نبی کیا کہتا ہے۔ داؤد نبی کہتا ہے، اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان۔ داؤد نبی لاسٹ میں کہتا ہے، اے خداوند تو مجھے جانچ، میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کے مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ اب دیکھیں داؤد نبی اس بات کو جان گیا ہے کہ جو خدا کا نالج ہے میں نہیں حاصل کر سکتا، خدا کی نالج کی وسعت تک میں نہیں پہنچ سکتا، خدا کا نالج بہت وسیع ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس نالج کو حاصل نہیں کر سکتا تو وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، اپنا آپ خدا کو سونپ دیتا ہے کہ خداوند تو مجھے آزما، تو مجھے جانچ کہ میرے اندر کوئی بری روش تو نہیں ہے، اور مجھے ابدی راہ میں لے چل۔ یہ اس کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوئی کہ خدا میں اپنے آپ کو تیرے آگے سونپتا ہوں، تو مجھے ابدی راہ پر لے چل، کیونکہ تو میرے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ میں تیرے نالج کو میٹ نہیں کر، تیرے نالج کو اپنی زندگی میں ریسیو نہیں کر سکتا، سو میں اپنے آپ کو تیرے آگے خالی کرتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں خدا کے ساتھ شخصی طور پر تعلق بنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے ایک خوش قسمتی ہے کہ خدا ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں گرو کریں، صرف میں ختم کرنے کو تھوڑا غور کریں کہ اگر خدا ہمارے بارے میں جانتا ہے تو ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ خدا سب کو خوشخبری سمجھ لے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں خدا آپ کی جتنے ڈارک ایریاز ہیں، جتنی کمزوریاں ہیں، آپ کی جتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کسی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے، خدا ان سب کے بارے میں جانتا ہے۔ جو کوئی ایسے گناہ آپ نے کیے ہیں، ایسی آپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، خدا ان سب کے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔
آپ جب کسی انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس کے سامنے حقیقت میں جو آپ ہوتے ہیں اس طرح نہیں رہ پاتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے, ایک فیئر ہوتا ہے کہ جب میں اس انسان کو میرے ڈارک ایریاز کے, میری ان برائیوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا, یہ مجھے اس طرح سے پسند نہیں کرے گا, یہ میرے ساتھ اس طرح سے محبت نہیں کرے گا, یہ میری اس طرح سے عزت نہیں کرے گا. سو جو ایک فریڈم ہے, جو ایک آزاد رہنا کسی کے سامنے, ہم اس آزادی کو کھو دیتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر ڈر ہوتا ہے کہ یہ انسان اگر مجھے جان لیا تو میری ریسپیکٹ ختم ہو جائے گی, یہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر سکتا ہے. سو خدا آپ کے سارے موٹیو, آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. سو خدا کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کریں, خالی کریں جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اس کے ساتھ اچھے تعلق میں چلیں جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے. دوسری خوشخبری آپ کے بارے میں یہ بھی ہے, آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ کتنی دفعہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو کسی کے بارے میں اور آپ نے اس کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کی ہو لیکن اس نے نیگیٹو لیا ہوا کہ نہیں؟ بارہا دفعہ ہماری زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں, پوزیٹیو انٹینشن سے, اچھی نیت سے کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں, لیکن اس کا جو آگے سے ریئیکشن ہے, رسپونڈ ہے, ہمیں غلط ملتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے وہ کانفیڈنس کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ خدا بہتر جانتا ہے, خدا میری انٹینشن کو جانتا ہے, خدا میرے موٹیو کو, میری نیت کو جانتا ہے. سو یہ چیز آپ کے اندر موٹیویشن پیدا کرے. نہیں یار, خدا تو جانتا ہے, وہ جو بھی سوچیں, جب آپ کی زندگی میں یہ چیز, آپ اس ایٹریبیوٹ کو اپنی زندگی میں اگر آج رکھ لیں گے نا, آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے نہیں کوئی بات نہیں, مجھے عزت نہیں ملی. خدا تو جانتا ہے, خدا میری نیت کو جانتا ہے, خدا میری روشوں کو جانتا ہے. میں لاسٹ میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ خدا آپ کی سوچوں کو آپ کے سوچنے سے پہلے جانتا ہے. جو سوچ آپ سوچنے والے ہیں خدا پہلے سے ہی جانتا ہے کہ آپ کیا سوچنے والے ہیں. خدا کو سب علم ہے. آپ بھی اپنی زندگی اس طرح سے گزارنا شروع کر دیں کہ کوئی ہر ٹائم آپ کی سوچوں سے واقف ہے, آپ کے رویوں سے واقف ہے, آپ کی جتنے بھی آئیڈیاز, نظریات ہیں ان سے بخوبی واقف ہے. اپنی زندگی کو بہتر بنانا شروع کر دیں کہ کوئی ہر ٹائم آپ کو دیکھ رہا ہے, کوئی آپ کے بارے میں سب کچھ جان رہا ہے. آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے, اس ڈر کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے, خدا آپ کے بارے میں سب جان رہا ہے, شخصی طور پہ خدا آپ کے بارے میں سب جان رہا ہے. اپنی زندگی میں یہ چیز رکھ لیں اور اپنی زندگی میں یہ موٹیویشن لیں کہ جو آپ اچھا کر رہے ہیں آپ کو تعریف مل رہی ہے نہیں, آپ سامنے آ رہے ہیں یا نہیں, خدا آپ کے موٹیوز کو, آپ کی نیت کو جانتا ہے. کیونکہ خدا ہر بات کو جانتا ہے, اسے ہر بات کا علم ہے. آمین. خدا کے کلام کے ساتھ آمین.